ایک شخص نے علی سے سوال کیا اور بڑا عجیب سوال کیا. کہنے لگا یا علی، میں ایک مرتبہ نام لوں گا، ممبر کا تقدس ہے، غور سے سماعت فرمائیے گا. کہا کہ یا علی، میرے گھر میں کتے اور بکری کی ملاپ سے ایک جانور پیدا ہوا ہے. اس نجس جانور اور بکری کی ملاپ سے ایک جانور پیدا ہوا ہے. اب میں اسے حلال گوشت سمجھوں یا حرام گوشت سمجھوں؟ ہے نا سوال ہے. اب وہی بتا سکتا ہے جو بایو جانتا ہوگا، بایولوجی جو جانتا ہوگا وہی بتا سکتا ہے. مولا نے کچھ سوچا نہیں. امام کہنے لگے اس کے کھانے کے طریقے کو دیکھو، اگر چبا چبا کے کھاتا ہے تو حلال گوشت جانور ہے، اگر لقمے کو نگل لیتا ہے تو حرام گوشت جانور ہے. اگلے دن آیا، عین اس وقت جب علی تکبیر کہہ رہے تھے نماز کی، محراب پہ کھڑے ہو کر کہنے لگا یا علی، میں نے غور سے دیکھا، کبھی ویسے کھاتا ہے کبھی ایسے کھاتا ہے، بھائی کبھی چبا چبا کے کھاتا ہے کبھی پورا نگل دیتا ہے. امام کہنے لگے کوئی مسئلہ نہیں، اس کے پانی پینے کے طریقے کو دیکھو، گھونٹ گھونٹ کر کے پیتا ہے تو حلال گوشت جانور ہے، زبان سے چاٹ کے پیتا ہے تو حرام گوشت جانور ہے. اگلے دن آیا، کہنے لگا یا علی، کبھی گھونٹ گھونٹ کر کے پیتا ہے کبھی چاٹ کے پیتا ہے. امام نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، اس کے بیٹھنے کے طریقے کو دیکھو، بھائی اگر آگے کی ٹانگوں پہ بیٹھتا ہے تو حلال گوشت جانور ہے، پچھلی ٹانگوں پہ بیٹھتا ہے تو حرام گوشت جانور ہے. کہنے لگا یا علی، کبھی آگے کی ٹانگیں موڑتا ہے کبھی پیچھے کی ٹانگوں پہ بیٹھتا ہے. امام کہنے لگے کوئی مسئلہ نہیں، اس کو ریوڑ کے ساتھ چلا کے دیکھو، بکریوں کے ریوڑ کے ساتھ چلا کے دیکھو، اگر ساتھ ساتھ چلتا ہے تو حلال گوشت جانور ہے، اگر ہٹ ہٹ کے چلتا ہے تو حرام گوشت جانور ہے. کہنے لگا یا علی، اگلے دن آیا، کہنے لگا یا علی، کبھی ساتھ ساتھ چلتا ہے کبھی دور دور ہٹ کے چلتا ہے. امام کہنے لگے کوئی مسئلہ نہیں، ذبح کر کے دیکھو، اگر ایک آنکھ نکلے تو حرام گوشت جانور ہے، اگر کئی آنکھیں نکلے تو حلال گوشت جانور ہے. اب نہیں کہہ سکتا تھا یا علی کبھی